اس طرح تو بیر نہیں ختم ہونے. انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے اب صلاح الدین ایوبی کی کوئی غلام کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا فرمائے, اور اس طرح کا غلام عطا فرمائے. برنس صلاح الدین ایوبی جب فتح بیت المقدس کے لیے ساری فوجیں لے کر گیا اور ساری جناب لشکر آئے, ادھر سے پوری کروسیڈ کی فوجیں, سارا یورپ اور سارا انگلستان اور سارے کٹھے ہو کر آئے ایک کے خلاف. علامہ اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. یاد رکھنا جب حق پر چلتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے مخالف سب سے پہلے اس کا مامو زاد آیا, پھر عز الدین آیا, پھر سیف الدین آیا, سارے اپنے رشتہ دار آئے, حتیٰ کہ انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کو بھی صلاح الدین ایوبی کو جناب سامنے کھڑا کر دیا کہ نہیں صلاح الدین غلط ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین کی مدد اس طرح کی جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلاح الدین ایوبی جب ساری فوجیں لے کر آیا نا ان کے مقابلے میں تو سارا کفر اکٹھا ہو گیا, اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ آ گئے, اور جناب ان کے بڑے بڑے جنگجو آ گئے, اور فلپ آگسٹس جیسے بڑے بڑے ان کے جرنیل رچرڈ جیسے آ گئے, اور انہوں نے مسلمانوں کی جب لشکریں دیکھی تو مسلمانوں کی تعداد, مسلمان کبھی تعداد سے تو لڑتا نہیں. آج کہتے ہیں جی ہم تو جناب اتنے سے ہیں وہ اتنے ہیں. میں نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدر. علامہ اقبال کہتا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے نا تو باہر کھڑا ہو. اب اولیاء کائنات خوش ٹکڑے کھا کر خیبر کا دروازہ اٹھایا نا علی نے, اور الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے جی. صلاح الدین ایوبی جب فوجوں کے سامنے آیا تو اس وقت کا رچرڈ وہ سامنے آ گیا مسلمانوں پہ روب بٹھانے کے لیے. آپ کو پتا ہے جنگ میں ریشم پہننا یہ حلال ہے, مرد بھی جناب جنگجو جو ہے مجاہد وہ اپنے جسم پر ریشم پہن سکتا ہے. ریشم کے اوپر تلوار نہیں لگتی, چھری خنجر چاقو تیر جناب نہیں لگتا, یہ پھسل جاتا ہے. مسلمان مجاہد کے لیے جنگ میں ریشم پہننا یہ جائز ہے, ورنہ تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے, لیکن جنگ میں حلال ہے. تو وہ ریشم آپ کو پتا ہے کٹتا نہیں, اس نے ریشم کی ایسے گدیاں بنائی ہوئی تھی, سرانے بنائے ہوئے تھے, اور وہ جناب نکلا باہر. اس نے اپنی بڑے شان و شوکت سے رچرڈ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ایک کرتب کیا کہ مسلمانوں دیکھ لو آج ہم ایسی تلواریں لے کر آئے ہیں جو ریشم بھی کاٹ رہی ہیں. تو اس نے ریشم کی گدیاں جو ہے نا گدیاں وہ ایسے گاڈے بنی ہوئی اور جناب گدے اور اس کے سرانے بنے ہوئے وہ ہوا میں اچھالے اور تلوار سے کاٹ دیے. تو ایک وقت کے لیے تو سناٹا چھا گیا کہ ہر طرف کے ریشم کاٹ دیا تلوار نے, یہ کون سی تلواریں لے آئے ہیں جو ریشم کاٹ رہی ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا نا یہ منظر تو فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ, اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ ہے دو عالم سے بیگانہ. انہوں نے کہا تو حضور دے غلامہ دے سامنے ریشم دیا گدیاں کرتا, ایک کوئی کام نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اسپیشل تلوار بھی نہیں منگائی, ایک مجاہد نے کوڑو پہلی صافی تلوار پکڑی, اور محدثین اور جناب قراء اور جناب بڑے بڑے مفتیان کرام پہلی صافی کھڑے. انہوں نے کہا سناؤ آج یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس. آج جہاد کی آیتاں پڑھو انہاں دے سامنے تاکہ ابھرن. حضور دی تلوار ہوتے لکھیا سی نا کہ اگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی دی وجہ تو موت تو بچ نہیں سکتا. وفی الاقبال مکرمۃ. تے جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے تلوار پکڑی تے پیچھے نہیں ہٹے کہ اوے اتنے اسلحے لے آئے پکڑے تے خالی ایک گدیاں گٹھیاں ہوئیاں, خالی ریشم لہرایا ہوا وچ, خالی ریشم کپڑے دی صورت لہرا کے جدو جناب نعرہ حیدری لاندے آیا انہوں کٹیا نا دو ٹوٹے ہو گیا تے انہیں پورے کفر دے اوتے لڑدا تاری ہو گیا. انہوں نے کہا یار گدی دا کٹی جا سکتی ہے, خالی ریشم دا ٹکڑا تا نہیں کٹیا جا سکتا نا, اور ریشم دا ٹکڑا کوئی کپڑا بھی نہیں کٹیا جا سکتا. خالی کپڑا ان لہراؤ نا تو جتنی بھی تیز چیز آوے تے کپڑا انہیں نال چلا جاندا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے کپڑے تے دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے تے رچرڈ نے سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی اور واپس چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی جدو لڑنا شروع ہوا یتیم دے مقام تے انہاں دے نال, تے صلاح الدین ایوبی دے مسلمان ہمیشہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. ہاں حق دے نال تھوڑے ہی بندے کھلوندے ہیں, لیکن جتنے کھلوندے پھر حسین دے وارث ہوندے. اے کہنے سن نا کہنے جی وہ بندہ 2000 ہے, میں کہا تسی کربلا ہوندے نا تو تسی یہی کہنا سی بندہ 72 ہے. اینجی رپورٹر دیتیاں سن نا, یزید نو اینجی رپورٹر دیتیاں سن ہوندے جناب مردودہ نے جڑے ہوندے نال سن جناب اس دے مشیرہ نے کہ بندے 72 ہیں, لیکن 72 نے اسلام دے بعد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین.
شاست حسین جتیا کون ہے پھر حسین جتیا کہ نہیں ہزاروں کا لشکر ہار گیا حسین قیامت تک بلکہ ابد الآباد تک ہاں جی حسین جت گیا اے مانا نہیں رکھتا کہ گنتیاں تسی یزید نال ہوندے اس دور سے تسی کہنا سی بندے 72 ہیں ہن نہیں کہندے بندہ 2000 ہے میں کہ جتنے بھی ہوئے حق نال جدو رچرڈ نے سر جھکایا اور انہوں دا جرنیل سی انہیں سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی تے واپس چلا گیا صلاح الدین ایوبی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا جنگ شروع ہو گئی اور پھر قربان جاواں اہم تو نہیں سی کیا نور الدین زنگی نے کہ اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی آج اسلام کو پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے بس یہ بات ہے کہ اسلام کو پھر آج ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے برنس جدو آیا وہ بڑے جنگی جناب لباس چائے سن نا بڑے لوہے دی زرہ پہن کر انہوں نے زنجیراں بنی ہوئی سن اپنے نال لینا دیاں لینا اور سارے آئے سن جناب صفہ دیاں صفہ بنا کے تے صلاح الدین ایوبی نے جنگ نو ترتیب اس طرح دیتی کہ پہلے کھڑا رہا مشرق دی جانب منہ کر کے مشرق دی جانب اپنی کنڈ کر کے کھڑا رہا اور اس طرح لشکر نو گھماندا رہا جدو این دن 11 بجے نا تے سورج دا منہ انہاں دے لشکر وال جدو آیا نا صلاح الدین ایوبی نے کنڈ کر لئی تے انہاں دا منہ لشکر وال آیا تے جڑے لباس پا کے آئے سن نا اوہی انہاں واسطے ذلت بن گئے او لباس ہو گیا گرم اور جدو لباس گرم ہوئے تو ہن نہ انہاں کو تلوار چلے نہ انہاں کو تیر چلے نہ نیزہ چلے اور لباس انہاں واسطے موت دا سامان بن گیا صلاح الدین ایوبی نے انہاں دا منہ جدو اس طرح کر دیتا اور جناب لشکر سامنے کھڑا کر دیتا جدو دوپہر دا ٹائم ہویا نا تے انہوں نے لباس اتار کے دیکھنا شروع کیتا اور جناب مسلمانوں دا لشکر سالار شہداء زخمی ہونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا یار ہن تک قریب ہے کہ اسی انہوں نے جناب مسلمانوں کو شکست دے دیں گے پھر کہنے ان کے منظر یہ بنیا کہ صلاح الدین ایوبی دی فوج نعرہ تکبیر بلند ہویا مورخین لکھ دیں کہ تکبیر فوج ہتین دے مقام تے نعرہ تکبیر بلند ہویا کہنے پھر کافر کہنے سانو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جڑے شہداء ہوئے سن انہاں دے نزدیک انہاں مردہ لکھیا کہنے جڑے شہداء ہوئے سن انہاں بھی اٹھ کے تلواراں پکڑیاں تے دوبارہ لڑنا شروع کر دیتا وہ کہنے بھائی اسی قریب سی کہ صلاح الدین نو شکست دے دیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر ہاں رب امتحان ضرور دیندا لیکن پھر فتح بھی دیندا اور مسلمانوں بھی دیندا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے جدو سارے قید کر لے انہوں نے ہرمن جڑا سی نا انہوں دا بڑا بڑا انٹیلیجنس دا سربراہ اس وقت دا انہیں دیکھا کہ جناب علی بن سفیان او مسلمانوں دا سی اور او ہرمن جڑا او انہوں دا سی جناب انہوں دا سلیبیاں دا انہیں دیکھا مسلمانوں دے جناب انٹیلیجنس دے سربراہ نے کہ ہرمن سونے اور چاندی دے گھوڑے لدے ہوئے نا تے شہر تو باہر نکل رہا ہتین دے مقام تو دوڑن دی تیاری کر رہا مسلمانوں دے جڑا جناب انٹیلیجنس دا سربراہ سی انہیں این کر کے ویکھیا اور مسکرا کے منہ پرا کر لیا انہیں کہ انہاں ساری چیزاں دے نزدیک ساڈے کوئی اہمیت نہیں اسی جس مقصد واسطے آئے ہیں وہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون انہوں نے کہا جس دنیا واسطے آج جنگا ہار کے جا رہے ہو اس سے دنیا نو سینہ نہ لا کے جا رہے ہو انہوں نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ صلاح الدین ایوبی دے انٹیلیجنس دے سربراہ علی بن سفیان نے اس نے ادھر ٹوریا کہ بتان میں وہم و گمان تسی وہم و گمان دے بتان جاری رہو اسی جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا صلاح الدین ایوبی دے سامنے آ گیا سارا اور جناب بڑے بڑے انہوں نے جرنیل گرفتار ہو گئے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے کیا آج میں منظر اور جناب دکھانا اور منظر دکھانا اس جناب جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن دکھایا سارے نو معاف کیتا صلاح الدین ایوبی دے سامنے آئے فرمایا جا تینوں بھی معاف جا تینوں بھی معاف اتنا جزیہ دے اے مسلمانوں دا ٹیکس دے چل تینوں بھی معاف تینوں بھی معاف تینوں بھی معاف سارے جدو آیا نا برنس سامنے آیا تے صلاح الدین ایوبی اپنے آپ تو باہر ہو گئے فرمایا تو سے جنہیں کسی دلونی علی محمد جاؤ حاجیاں دے قافلے تے اس نے حملہ کیتا سی نا اور کیسی کہ جاؤ محمد نو اپنی مدد واسطے بلا کے لے آؤ تے فرمایا مینوں آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کے بھیجا دس ہن کی کرنا ہے میں آیا انہاں دی مدد کرنا حضور نے مینوں بھیجا مسلماناں دی مدد کرن واسطے کہنا مینوں معاف کر دیو فرمایا سارے واسطے معافی ہے تیرے واسطے معافی نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گل کیتی تیرے واسطے معافی نہیں ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا انہوں نہیں مارنا پوری فوج نے حکم دیتا بھی باری باری اس تے تھکو پوری فوج تھکی جدو تھکنا نوا گیا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے وہی تلوار کٹی جنہاں ریشم کٹیا سی این کٹ کے تے اودی دھون لا کے پرا رکھ دیتی
اج امت مسلمہ نو پھر صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے. پھر جدو یہ فتح لے کے صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی جانب چلیا اور جدو چلیا تے اگوں مسلمان کھڑے ہو گئے, پورا شہر دا شہر باہر نکل آیا اور اج وہی منظر بن گیا. کیڑا منظر؟ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن جناب مدینہ پاک تے بچیاں نے پڑھیا سی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داعی. جدو اے منظر بنیا نا, بچیاں بھی آ گئیاں دف والیاں تے خواتین بھی آ گئیاں, بچے بھی آ گئے, بوڑھے بھی آ گئے. آج تقریباً 100 صدی تو پہلے دوبارہ اسلام آیا بیت المقدس وچ, تے پھر جذبات قابو چ نہیں رہے. تے پھر جناب مسلمانوں دی بیٹیاں نے اپنے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے اگے سٹے کہ ساڈیاں عزتاں بھی تیرے اوتے قربان ہن, تو اسلام دا کتنا بڑا کام کیتا. صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے دی لگاماں کھچ لیں این کھچیاں تے اتریا تھلے گھوڑے تو, اتر کے دوپٹہ سر تے اکھاں تے رکھ کے کہن لگا انہاں نوں اسی گھوڑے تھلے روندن نہیں آئے, انہاں دی تے عزتاں ہور ودھان واسطے آئے.